سورہ انعام کا رکوع نمبر 6 آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 51 سے. چھٹا رکوع ہے، آیت نمبر 51. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا هَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 51 ہے. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. دیکھیے گزشتہ آیات میں رسولوں کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا. آیت 48 میں کہا تھا نا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. ہم نے رسولوں کو مبشرین اور منذرین بنا کر بھیجا. تو اس آیت کا آغاز ہی دیکھیں وَأَنذِرْ، متنبہ کرنا، خبردار کرنا، وارننگ دینا لوگوں کو. کس چیز سے؟ کہ ایک یوم محشر ہے، ایک آخرت کا دن ہوگا جب ہر ایک سے جواب دہی ہوگی، اور اس وقت صرف اور صرف اعمال کام آئیں گے. نہ کوئی ولی دوست حامی ہوگا، ولا شفیع، نہ کوئی سفارشی ہوگا کہ وہ اللہ کے عذاب سے یا پکڑ سے بچ جائیں. تو وہاں جو ہے صرف اور صرف جو دنیا میں رہتے ہوئے کمایا وہی کام آئے گا. تو ارشاد فرمائے وَأَنذِرْ، انذار سے فعل امر ہے نا.
آپ انذار کریں، آپ متنبع کریں، آپ ان کو خبردار کر دیں، آپ ڈرائیں بہی۔ یہ بھی سورہ انعام میں متعدد بار آئے گا بہی، یعنی قرآن کے ذریعے، بہی اس کے ساتھ، یعنی جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیات اور جو بھی جزا و سزا کے اپنے فیصلے بتائے ہیں، قرآن کے ذریعے ان کو آگاہ کریں، ان کو متنبع کریں۔ کن لوگوں کو؟ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، الذین، الذی کی جمع ان لوگوں کو جو یخافون، اردو کے لفظ ہے خوف، خوف رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں، کس چیز سے؟ ان یحشروا الی ربہم، اپنے رب کے سامنے پیشگی سے، ان کے یحشروا کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ حشر ہوتا ہے نا جمع کرنا، اسی سے بنا ہے یوم محشر، وہ دن جب سب اکٹھے کیے جائیں گے، میدان محشر، وہ اکٹھے کیے جائیں گے الی ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ اور پھر اس دن کے بارے میں وضاحت کر دی کہ اس دن کوئی ولی، کوئی شفیع نہیں آئے گا کام، صرف لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، لیسا نہیں ہے لہم ان کے لیے، من دونہ اس کے علاوہ، یہ ہی ضمیر اللہ کی ہے، اللہ تو جسے چاہے بخش دے، معاف کر دے، قادر مطلق ہے وہ، لیکن اللہ کے علاوہ جو جیسے انہوں نے معبودان باطلہ بنائے ہوئے ہیں، جھوٹے معبود، کیونکہ جھوٹے معبودوں کے بارے میں وہ یہی کہتے تھے نا، یعنی آخرت سے بھی انکار نہیں کرتے تھے مشرکین جو ہے نا، یہ باس بعد الموت پر بھی یقین تھا، ہے نہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے انہوں نے تخلیق کیا ہے، وہ کہتے تھے ٹھیک ہے یوم محشر ہوگا، حساب کتاب ہوگا، لیکن ہمیں چھڑانے والے وہاں موجود ہوں گے، ہمیں اس چیز پر اطمینان ہے، ہم نے ان کو راضی کیا ہوا ہے، وہاں ہوں گے، وہ بچا لیں گے ہمیں۔ تو اسی لیے بار بار یہ آتا ہے کہ یہ فاسد عقیدہ ہے، چھڑانے کا، بچانے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے ہدیناہ نجدین، دنیا میں دونوں راستے بتا دیے ہیں، اختیار دے دی ہے، بس اسی کے مطابق تم نے کمائی کرنی ہے، اسی پر وہاں حساب کتاب ہو جائے گا۔ باقی یہ جو ہے نا افطرا، من گھڑت ہیں، خود سے جو چاہے بنا لو عقیدہ، اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے نا، امیجینیشن پر یا خود سے گھڑنے پر، لن تمسن النار، جو چاہے کہہ لو، نہیں لگے گی۔ تو فرمایا کہ لیسا نہیں لہم ان کے لیے، من دونہ اس کے علاوہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ، کیا لیسا ہے؟ نہیں کیا چیز ہے؟ ولیوں، ولی دوست، حامی کو کہتے ہیں، اولیاء ہے نا اس کی جمع، کوئی دوست، حامی، مددگار، ولا شفیعون، اور نہ شفاعت کرنے والا، سفارشی۔ اللہ اکبر، یہ اسی سفارش اور شفاعت کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے یہ جھوٹے اور غلط بنائے ہوئے تھے نا، کہ وہ ہماری سفارش کر دیں گے۔ ادروائز اسلام میں شفاعت کا ہے کنسیپٹ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، انکار نہیں کیا، کہا کہ اللہ کی اجازت سے اللہ تعالیٰ جس سے کہیں گے تم اس کی سفارش کر دو، اور کس کی کرنی ہے یہ بھی اللہ بتا دیں گے، تو ہو جائے گا۔ ہم کہتے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ شفاعت نصیب فرما، اور بھی ہے، یعنی صالحین، شہداء، جس سے اللہ سفارش کروانا چاہے، ہے نا جی۔ دیکھیں یہ بھی ان کو عزت و احترام بخشنے والی بات ہے، ورنہ بخشنا تو اللہ ہی نہیں ہے نا، ڈائریکٹ دے دے، کسی کے ذریعے سفارش کیا، عزت احترام۔ آپ وہ کنوکیشن میں نہیں دیکھتے، آپ گئے کہ وہ نتھنگ ٹو ڈو، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا اسکول میں کیا سلیبس کیا پڑھایا جاتا ہے، اور اگر آؤٹ اسٹینڈنگ پوزیشن اسٹوڈنٹ نے لی ہے
تو جس چیف گیسٹ کو بلایا اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، نہ اس نے سمجھایا ہوگا، لیکن وہ پرنسپل صاحب گفٹ پہلے اس کو دیں گے، وہ پھر اسٹوڈنٹ کو دے گا۔ بھئی تو اسٹوڈنٹ کو ڈائریکٹ دے دو نہیں، لیکن یہ ہے عزت افزائی ہو جاتی ہے نا، بس یہی ایک کنسیپٹ ہے، وہاں بھی ایک عزت افزائی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان ہے نا موضوع، تو جو دنیا میں آبزرویشن ہے اسی کے مطابق جو ہے سمجھایا گیا ہے، ڈیل کیا گیا ہے، لیکن ہوگا سفارش یہ وہاں پر نا۔ لیکن آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں تک قرآن کی دعوت پہنچا دیں، ایکچولی بہی، اس کے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ، کن کو؟ جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ قیامت کو انہیں اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اور وہ بھی اس حال میں وہاں لے جایا جائے گا کہ نہ کوئی ولی ہوگا نہ شفیع ہوگا، بس اپنے اعمال ہوں گے وہاں پر۔ یہ ایک واضح اس میں عقیدہ بھی آ گیا مسلمانوں کا کہ وہاں اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیں آیت کا اختتام جو ہے نا لعلہم یتقون، ہاں، تاکہ وہ بس اللہ سے ڈریں اور وہ بچیں، ہے نا، وہاں کے عذاب سے، سزا سے، یعنی غلط عقیدے گھڑ کر وہ اپنے آپ کو سزا کا حقدار نہ بنائیں۔ ہاں، لعلہم یتقون، تقویٰ بچنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے نا، تاکہ وہ بچ جائیں سزا سے اور عذاب سے۔ جب عقیدہ صحیح ہوگا، کام بھی صحیح ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ وہاں مدد فرمائے گا۔ یہ ہے نا۔ اگلی آیت مبارکہ موضوع کے لحاظ سے اہم ہیں، یہ سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے موضوع، یہ یہاں بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ موضوع یہی ہے کہ رسولوں کی دعوت پر نا جو سب سے پہلے ایمان لائے، جنہوں نے آگے بڑھ کر لبیک کہا، وہ زیادہ تر مفلس اور نادار ہی تھے، یعنی کہ بہت زیادہ کھاتے پیتے اور بڑے رئیس لوگ۔ غریب لوگ سچے ہوتے ہیں نا، دل کے کھرے ہوتے ہیں نا، سلیم الفطرت ہوتے ہیں، دنیا میں اتنے پڑے نہیں ہوتے، حق ایک دم ان کا دل قبول کرتا ہے، وہ لبیک کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ ہاں اب دیکھیں حضرت آدم کے بعد پہلے نبی اور آخری نبی، پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام، آدم ثانی کہتے ہیں نا، آدم ثانی حضرت نوح کو۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی قوم نے بھی یہی بات کہی، یہ بھی جو ہم پڑھ رہے ہیں نا 52 نمبر آیت میں، حضرت نوح کی قوم نے، ان کی قوم نے بھی، اور یہاں جو ہے یہی بات جو ہے قریش، یہی تھے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کفار مکہ قریش نے بھی ہے کیا بات یہ کہ یار ہم چاہتے تو ہیں آپ کی بات سنیں، لیکن جب ہم آپ کی طرف آتے ہیں آپ کے ارد گرد جو ہے نا بڑے جو ہے نا وہ گھٹیا اور بڑے مفلس سے، بڑے وہ غریب سی لوگ ہوتے ہیں، تو یہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ پھر ہم آپ ان کے ساتھ ہی بیٹھ جائیں۔ اٹھاتے تو ہے نہیں آپ ان کو، معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نہیں یہ ہے سرداروں کی سوچ ہے نا، یہ ہے قرآن نے یہ بات کی ہے کہ آپ کہتے ہیں ان کے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ، پھر میں آپ کو اللہ کی جو پیغام ہے وہ پہنچاتا ہوں، دعوت حق۔ اللہ اکبر ہیں کہ آپ کے ارد گرد جو ہے وہ اس قسم کے لوگ ہم بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں
کہ ہماری پھر غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی بات سنیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. دیکھیے یہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے تعریف کی ہے. یہ جو مفلس اور سچے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ آپ پڑھیں, آپ بڑا عام ہے, سورہ بقرہ کی آیت 207 پڑھیں. یہ ایسے سچے لوگوں کے بارے میں ہے. وہاں اللہ نے کہا کہ انہوں نے تو اپنی جانیں اور زندگیاں اللہ کی رضا جوئی کے لیے وقف کر دی ہیں. ہاں, اس میں غربت اور افلاس کیا کرے گی. وہاں فرمایا من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. من یشری نفسہ, اپنی جانوں کو, اپنے نفس کو بیچ ڈالا ہے. کس لیے؟ ابتغاء مرضات اللہ, بس اللہ کی رضا میں مل جائے. یعنی اپنا سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے لگا دیا ہے. ہاں, اللہ اکبر. تو یہی موضوع ہیں. تو فرمایا کہ یہاں پر آیت نمبر 52 میں کہا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ اکبر. یہ اب ان کی شان میں اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو وہ تو صبح شام تسبیح کرتے رہتے ہیں, حمد و ثنا اللہ کی, اور وہ اللہ ہی کی رضا چاہتے ہیں. تو کہا ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء. نہ تو آپ کے ذمے ہیں ان کے کوئی حساب میں سے, نہ ان کے ذمے آپ کے حساب میں سے. یار اللہ اکبر. تو کہا کہ پھر اگر آپ ان کو دور کر دیں تو یہ تو بڑے ظلم کی بات ہو جائے گی. ہاں, یہ موضوع وہاں بھی آیا ہے. تو فرمایا ولا, اور نہ, تطرد الذین, تطرد الذین یعنی دور کرنا, جسے کہتے ہیں نا دھتکار دینا, پیچھے ہٹو ایسے کرنا, یہ ہے تطرد الذین. ہاں پیچھے ہٹو بیٹھو, یہ ایگزیکٹلی یہی ہے, اس انداز سے نا. ہاں, ترد تو را دال, یہی ہے اس کا روٹ ورڈ. تطرد الذین, دور کرنا. کن کو؟ الذین یدعون ربہم, الذین ان لوگوں کو, یدعون جو پکارتے رہتے ہیں, ربہم اپنے رب کو, بالغداۃ والعشی, غداتی صبح اور عشی شام ہے, صبح شام, صبح شام. ایکچولی جب صبح شام کہا جاتا ہے اس کا یہی مطلب ہوتا ہے ہر وقت. ہاں, راؤنڈ دا کلاک. اوبیسلی یہ ایک وہ انداز ہے اس کو کہنے کا, صبح شام. یہ تو ہم محاورتاً ویسے بھی ہم کہتے ہیں یار صبح شام اسی کام میں لگے رہتے ہیں, مطلب آل دا ٹائم, اسی انداز میں کہا جاتا ہے. یریدون وجہہ, دیکھیں یریدون, ارادہ یریدو سے نا, وہ چاہتے ہیں, وجہہ ایکچولی لفظی معنی تو اس کا چہرہ ہے, ویسے بھی کہتے ہیں نا فیس از دا انڈیکس, اصل چیز چہرہ, یعنی اس کی رضا, خوشنودی, رضا. وجہہ, وجہن سے ہے ویسے, یہ توجہ بھی اسی سے بنا ہے, کہتے ہیں نا میری طرف توجہ کیجیے. ظاہر ہے چہرہ آپ ادھر کریں گے تو توجہ ہوگی نا, توجہ یہ وجہن سے بنا ہے, توجہ, اٹینشن. ما علیک من حسابہم من شیء, اللہ اکبر. ما نہیں, علیک آپ پر, من حسابہم ان کے حساب میں سے, من شیء ذرا بھی, کوئی چیز بھی, کوئی شے نہیں. اللہ اکبر. وما من حسابک علیہ من شیء, اور نہ من حسابک آپ کے حساب سے, علیہم ان پر, من شیء ذرا برابر بھی. کیا معنی ہو گئے؟ یعنی نہ آپ ان کی طرف سے جواب دہ ہیں آخرت میں, ہے تو اپنا اپنا نا, مفلس ہیں, نادار ہیں, جو بھی ہیں, اپنے اعمال کا اپنا نہیں دینا ہے, اور نہ وہ جو ہیں وہ آپ کی طرف سے جواب دہ ہیں, نہیں ہے. تو کہا کہ فتطردہم, پھر اگر آپ ان کو دھتکار دیں, اپنے سے ہٹا دیں, دور کر دیں ان کو, تو فتکون من الظالمین, تو فتکونا, تو آپ ہو جائیں گے, کانا یکونوں سے ہے, من الظالمین, ظالموں میں سے ہو جائیں گے. ظلم, اللہ اکبر ہے. تو آیت میں یہ کہا
اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان غریب مسلمانوں کو اپنے سے دور نہ کریں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، اور اسی کی خوشنودی چاہتے ہیں، اسی کی رضا چاہتے ہیں، سچے ہیں، ہے نا جی۔ تو نہ آپ کے ذمے ان کا حساب ہے اور نہ ان کے ذمے آپ کا حساب ہے، تو اس لیے آپ انہیں اپنے سے دور نہ کریں، ورنہ فتکون من الظالمین، ورنہ آپ کا جو شمار ہے وہ ظالمین میں سے ہو جائے گا۔ ظالم یعنی نا انصافی، بے انصافوں میں سے ہو جائے گا، انصاف تو نہیں ہے نا، یہ بے انصافوں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 53، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اچھا، اس آیت میں بھی ایک مضمون ہے، دیکھیں اگرچہ یہ آیت مختصر سی ہے، یہ فرمایا کہ اس میں کیا ہے، اللہ نے کہا کہ ایک دوسرے کے ذریعے ہم آزمائیں گے، ہاں، کہ وہ یہ کہتے پھرے اچھے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کا فضل ہوا ہے، من اللہ، تو کیا اللہ جو شاکرین ہیں، شکر کرنے والے، ان کو جانتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ؟ تو فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، فتنہ، فتنہ کے ساتھ نہ لگ گیا نا، فتنہ قرآن میں بہت سے معنوں میں آتا ہے، فتنہ فساد کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، فتنہ جو ہے وہ آزمائش کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، فتنہ تو یہ نہ لگ گیا، فتنہ ہو گیا، ہاں، فتنہ آزمایا ہم نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، بعضہم ببعض، بعضہم ان کے بعض کو بعض سے، آگے اس کی وضاحت بھی کر دی تھوڑی سی کہ کیسے آزمایا ہے، ذہن میں آ سکتا ہے نا، آزمایا تو کہا لیقولوا اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، اب یہ دیکھیں نا، وہ گزشتہ آیت میں مفلس نادار کی بات ہو رہی تھی نا، تو اب یہ بڑے ٹونٹنگ وے میں کہہ رہے ہیں اچھا یہ لوگ ہیں، بڑا وہ ہوتے تھے کہ جی اللہ کے محبوب اور اللہ کے خاص بندے، اللہ کی مہربانیاں ہوتی ہیں ان پر، تو یہ ایسے لوگ ہیں، مہربانی لگتا تو نہیں ہے ان پر مہربانی کوئی ہوئی ہے، استغفر اللہ ہے۔ ہؤلاء، کیا یہ حمزہ جو ہے نا کیا کے لیے، اور پھر ہؤلاء جمع کا صیغہ ہو گیا نا، ہؤلاء حاذا اور حاذے کی جمع ہے، جیسے ذالکا اور تلکا کی جمع اولائکا ہے، جمع آتی ہے نا، ہاں دونوں کی جمع، ہؤلاء کیا یہ لوگ، یہ اشارہ یعنی یہی مفلس نادار جو شروع میں ایمان لاتے تھے، من اللہ، دیکھیں آپ کہ جو ہے اعراب کی اہمیت عربی میں بہت زیادہ ہے، بظاہر ایک جیسے ہی لگے گا آپ کو، کوئی فرق لگ رہا ہے نا، اعراب سے یہ ہے، اچھا فرق ہو، ابھی فرق آ جائے گا آپ کے سامنے آ جائے گا، اس کو ایسے کر دو، من کا مطلب ہو جائے گا پھر سے، من جانب، اس کو زبر ہے، اس کو من کر دو، من جو ہے شروع میں آیا تھا کون، اور یہ اگر درمیان میں ہے تو اس میں موصول بھی بن جاتا ہے، من ذا الذی،
من جو بھی ہے. اچھا اب اس پر یہ شد کر دو, من ہے یہ شد والا, اس کا مطلب ہوتا ہے احسان. سورہ حجرات میں بھی یہ لفظ آیا ہے. وہ بدو آتے تھے نا, بدو وہ مضافات میں آ کر کہتے تھے کہ دیکھیں آپ دن رات محنت کرتے ہیں, اپنے دعوت دیتے ہیں اسلام کا, کوئی لوگ اتنے زیادہ آتے نہیں ہیں, ہم دیکھو ہم ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہو کہ احسان نہ جتائیں, یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں ہدایت دے دی. اگر تم واقعی اسلام لائے ہو تو یہ تو اللہ کا احسان ہے, ورنہ سارے تھوڑی ہدایت کی طرف آتے ہیں. یہ سورہ حجرات میں یہ موضوع ہے. اللہ اکبر ہیں بدوجات. تو من احسان کے معنی, یہ احسان والا ہے. دیکھیں نون کے اوپر شد ہے. من اللہ, احسان کیا اللہ نے, احسان اللہ تعالیٰ نے, جی ہاں, علیہم ان پر, من بیننا ہاں ہم میں سے, ٹھیک ہے نا جی. اب یہ دیکھیں یہ کہا گیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فتنہ, ہم نے آزمایا. تو یہ اللہ کی آزمائش کا ایک یہ طریقہ ہے. طریقہ یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے, میں تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. ہاں ایگزامپل دیکھیں, ایک شخص مفلس نادار ہے, یہی موضوع چل رہا ہے نا, پچھلے میں یہی تھا نا کہ غریب ہوں ان کو اپنے سے دور مت ہٹاؤ نا. اچھا مفلس اور نادار ہے, وہ کسی دولت مند اور صاحب منصب اور حیثیت, اسٹیٹس بھی ہے, دولت بھی ہے, کسی عہدے پر ہے, اس کو دعوت حق دیتا ہے. حق کی دعوت تو کسی کو بھی دی جا سکتی ہے نا, وہ غلط کام میں ہو اس کو بلایا جا سکتا ہے, یار نماز کی طرف آیا کرو, قرآن پڑھنے آیا کرو, کوئی بھی دعوت حق. اب دیکھو وہ اسٹیٹس ڈفرینس آ گیا نا, استغفر اللہ, ایک غریب اور ایک بہت ہی وہ مالدار اور اسٹیٹس والا. اب وہ شخص جو ہے نا, یہ ون آف دا ریئیکشن دیٹ کین بی, جو یہ ہو سکتا ہے, وہ بڑی حقارت سے پہلے اس کو دیکھے, اس کی طرف مسکرائے پھر, اور پھر یہ کہے یار اس کو دیکھو اور اس کی اوقات کو دیکھو ذرا, یہ چلا ہے مجھے سمجھانے, اپنی حیثیت تو دیکھے, میں نے جو زندگی میں اتنا مقام پایا, میرا سٹیٹس, دولت, میرا مقام دیکھو, یہ مجھے سمجھا رہا ہے کہ جی یہ حق ہے, اس طرف آ جاؤ, وہ واٹس ایور. اللہ اکبر. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ دیکھا جائے یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے, ارریسپیکٹیو آف دیٹ کہنے والا امیر ہے یا غریب ہے. ویسے یہ حضرت علی کا بھی قول تھا کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. یہ دیکھو اصل چیز یہ ہے, وہ غریب کہہ رہا ہے تو کیا ہوا, غریب بھی کوئی ایک گولڈن کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے سنہری, ہے نا, جو بہت فائدے مند ہو, تو اس میں یہ نہیں ہے نا جی. اللہ اکبر. تو یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے, یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا فتنہ ہے, تو غور اسی پر کرنا چاہیے, جو بات کہی جا رہی ہے وہ صحیح ہے غلط. لیکن یہ قرآن میں اور بھی جگہ اس کو مختلف انداز میں ایڈریس کیا گیا ہے, یہ امپورٹنٹ ایشو ہے. آپ دیکھیں اللہ اکبر ہے, مکہ کے لوگوں نے بھی تو یہی کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر نبوت جیسے عظیم عہدے سے سرفراز کرنا تھا تو کہا کہ رجل من القریتین عظیم. قریہ شہر بستی کو کہتے ہیں نا, قریتین یانون لگے تسنیہ بن گیا, دو بڑے شہر یعنی مکہ اور طائف. تو کہا وہاں تو بڑے بڑے سردار ہیں, بڑے دولت مند لوگ ہیں, تو اللہ نے اگر کوئی رسول بنانا ہی تھا تو وہاں کوئی نہیں ملا. اللہ تعالیٰ کو ایک یتیم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ قرآن میں ہے موضوع ہے نا, اس کو بنا دیا, یعنی ایک مفلس کو اور غریب کو نا, جبکہ مکہ اور طائف میں بڑے بڑے سرمایہ دار تھے. اللہ نے اس کا جواب بھی دیا, یہ جو ہے نا اس کا جواب اگر آپ پڑھیں سورہ بقرہ ہی کی 124 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی بات کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا منصب کس کو دینا چاہیے.
ہاں تم جو بتا رہے ہو کہ وہ بڑے شہروں میں موجود ہیں، اللہ ان میں سے کسی کو کر لیتا، تو یہ تو جورسڈکشن اللہ کا ہے۔ وہاں پر یہ کہا آیت 124 میں کہ اللہ عالم، ہاں اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہ رسالت کا منصب وہ کس کو دے، جو تم بتا رہے ہو کہ رجل من القریتین عظیم۔ اللہ، اور بھی دیکھیں، اور بھی سورہ بقرہ میں نا انہوں نے کہا اس وقت کے نبی سے کہ کوئی سپہ سالار مقرر کر دیں، اس کی سپہ سالاری میں ہم دشمن سے لڑیں گے اور فاتح بن جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو مقرر کیا ہے، یہ موضوع ہے اس میں نا طالوت کو دیکھیں، وہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں طالوت کو، وہاں کہہ رہے ہیں ولم یؤت ساعۃ من المال، اللہ اکبر، وہاں بھی کرائیٹیریا یہی ہے کہ آپ طالوت کہہ رہے ہیں اس کے پاس تو مال شال ہے ہی نہیں۔ یا پڑھیں 2:47 ذہنیت طالوت کا کہا تو انہوں نے کہا کہ ولم، اور نہیں، یوتا، اس کو دیا گیا ساعۃ من المال، مال کی کشادگی، یعنی اس میں مال شال تو اس کے پاس کوئی ہے ہی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بادشاہ بنا دیا۔ اللہ اکبر، اس کا بھی جواب دیا اللہ تعالیٰ نے ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا بسطن فی العلم والجسم، اللہ کو پتہ ہے نا کس وقت کیا چاہیے نا، مال ہی ہر جگہ تھوڑی ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا طالوت کو جسم اور علم کے اندر کشادگی عطا فرمائی ہے، علم میں بسطن فی العلم والجسم۔ تو یہ اہم موضوعات ہیں، اور بھی قرآن میں متعدد جگہ آئے ہیں۔ یہ وہی ارشاد فرمایا اللہ نے کہ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح فتنہ، آزمایا ہم نے بعضہم ببعض، بعض کو بعض سے، لیقولوا، تاکہ وہ یہ کہیں آہؤلائی، کیا یہی ہیں، من اللہ، احسان کیا اللہ نے، علیہم، جن پر، من بیننا، ہم میں سے، الیس اللہ بعالم بالشاکرین، الیس اللہ، یہ حمزہ کیا کے لیے، کہ کیا نہیں اللہ بعالم، خوب جانتا ہے، بالشاکرین، شکر کرنے والوں کو۔ تو آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح ہم نے ان لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے آزمایا ہے، تاکہ وہ یہ کہتے پھریں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر ہمارے ہاں اللہ کا فضل ہوا ہے، من اللہ علیہم، تو کیا اللہ شکر گزاروں سے واقف نہیں ہے، بعالم۔ اگلی آیت مبارکہ 54، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ